اللہ 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 اللہ۔ سورہ احزاب کا 9واں رکوع، اور یہ سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 سے ہے، اور یہ 22ویں پارے کا 6واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لاؤ، اور کوئی کام ایسا نہ کرنا جو ان کے رنج و ملال کا باعث ہو، اور لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، یعنی ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا جو خود مکمل ننگے ہو کر نہاتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طعن کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے، اور کہتے تھے انہیں برس وغیرہ کی کوئی بیماری ہے۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو اللہ نے موسیٰ کو بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے، موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والے ہیں، عزت والے ہیں، صاحب جاہ ہیں، صاحب منزلت ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ یہ دو آیتیں، یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت، یہ نکاح کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے اور آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، یعنی سچی بات کہو، درست بات کہو، حق اور انصاف کی بات کہو، اپنی زبان اور کلام کی حفاظت رکھو، کیونکہ یہ نیکیوں بھلائیوں کی اصل ہے، کنجی ہے۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، اور یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، اور تمہاری عبادتیں طاعتیں قبول فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر۔ انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی، علی السماوات آسمانوں پر، والارض زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابینا ان یحملنها، تو انہوں نے امانت کے اٹھانے سے انکار کیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اور آدمی نے، انسان نے امانت اٹھا لی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان اپنی جان کو تکلیف مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، امانت سے مراد اطاعت، نیکی اور فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا۔ انہی کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے، نہ ادا کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے، لیکن پہاڑوں نے قبول کرنے سے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ امانت نمازیں ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے،
رمضان کے روزے رکھنا ہے، خانہ کعبہ کا حج ہے، سچ بولنا، ناپ اور تول میں انصاف کرنا، اور لوگوں کی ودیعتوں میں عدل کرنا ہے۔ ودیعت مطلب کسی نے کوئی چیز رکھوائی تو اس کو اسی طرح محفوظ رکھنا ہے اور پھر اسے واپس دینا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا، جس سے منع کیا گیا اس سے رکنا، یہ امانت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تمام اعضاء، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں۔ اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کان امانت ہے تو اس سے وہ سنیں جو سننا جائز ہے، آنکھ امانت ہے تو اس سے وہ دیکھیں جو دیکھنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے، امانت سے مراد لوگوں کی ودیعتیں اور عہدوں کو پورا کرنا ہے، یعنی کسی نے کوئی چیز رکھوائی تو اس کی حفاظت کرنا، اسے واپس کرنا، اور جو عہد اور وعدہ ہے اسے پورا کیا جائے۔ تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ کافر معاہد کی خیانت کرے۔ کافر سے بھی معاہدہ ہوا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، نہ قلیل میں خیانت کرے نہ کثیر میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آیان سماوات، ارض اور پہاڑوں پر پیش فرمائی، پھر ان سے فرمایا کیا تم ان امانتوں کو ماں اس کی ذمہ داری کے اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا اے مالک ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو تو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اے رب، ہم تیرے حکم کے مطیع ہیں، ہم تیرے حکم کے پابند ہیں، ہمیں ثواب بھی نہیں چاہیے اور عذاب بھی نہیں چاہیے۔ اور ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت کی وجہ سے تھا، اور یہ امانت بطور تخییر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت اور ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر دیں۔ اس کو اٹھانا ان پر لازم نہیں کیا گیا تھا، ورنہ اگر آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر اس امانت کو اٹھانا لازم کیا جاتا تو وہ ہرگز انکار نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور فرمایا میں نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کی تھی، وہ نہ اٹھا سکے، کیا آپ ماں اس کی ذمہ داری کے اٹھا سکیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا۔ پھر سارے نبیوں نے، سارے ولیوں نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اسے اٹھایا اور اس کا حق ادا کیا، اور جن لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافقین ہیں۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہم نے امانت پیش کی تاکہ منافقین کا نفاق اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، اور مومنین جو امانت کے ادا کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا اظہار ہو، ان کا ایمان ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے، ان پر رحمت اور مغفرت کرے۔ اگرچہ ان سے بعض طاعات میں، فرما برداری میں کچھ تقصیر بھی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ سورہ احزاب کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین قبول منظور فرمائے اور ہمیں اس سورہ مبارکہ کے نور سے روشن فرمائے۔
اس سورہ مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، امہات المومنین کی شان اور پردے کے احکام موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول عطا فرمائے اور اسی میں جینا، اسی میں مرنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ